رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی اور میرا حق مانو، میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو یہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ روایت سنیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسه وإن ذکرنی فی ملائے ذکرته فی ملائے خیر منہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي اور میں اس کے ساتھ ہوں، وَأَنَا مَعَهُ اور میں اس کے ساتھ ہوں، کب؟ إِذَا ذَكَرَنِي جب وہ مجھے یاد کرے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي تو میں اسے تنہائی میں یاد کروں گا، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِكَ اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِكَ خَيْرٌ مِّنْهُ تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کروں گا۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اس کا تذکرہ، اس کا ذکر، اس کا چرچا ایسے مجمع میں کروں گا، خیر منہ جو اس سے بہتر ہو، جو اس کے مجمع سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حوالہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ 110۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی یہ برکت دیکھا آپ نے کہ جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے یاد کرنے والے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جو بندہ مجھے یاد کر رہا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، وانا معہو اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں، کب؟ اذا ذکرنی جب وہ مجھے یاد کرے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ تو اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي تو میں اسے تنہائی میں یاد کروں گا، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِكَ اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِكَ خَيْرٌ مِّنْهُ تو میں اس کا تذکرہ ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے بہتر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے انسان کے مجمع سے بہتر یا انسانوں کی جماعت سے بہتر تو ملائکہ مقربین کی جماعت ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں انسانوں کے بیچ میں تو پھر وہ ہمارا ذکر و تذکرہ جو ہے فرشتوں کی جھرمٹ میں کرتا ہے۔ اگر ہم اسے تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو تنہائی میں یاد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہے، اور اگر ہم اسے اپنے کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں تو پھر وہ رب قدیر جو ہے اس سے بہتر جماعت میں ہمیں آپ کو یاد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو لوگ ایسا کرے فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی خسارے میں ہیں، وہی نقصان میں ہیں، وہی گھاٹے میں ہیں۔ دوسری آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی ہی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تا زندہ ایم ذکرش زبان ما است، یادش انیس و مونس و جانو رواں ما است، زندگی بھر اس کا ذکر ہماری زبان پر جاری رہے گا، اس کی یاد ہماری جان و دل کی انیس و مونس ہے۔